علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد یوسف قریشی ہے۔ آج میں پھر ایک اور پروگرام لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، اور وہ پروگرام ہے بچوں میں دستوں کی بیماریوں سے متعلق آگاہی پروگرام۔ اصل میں یہ آج کا پروگرام کچھ اور تھا، لیکن پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھے پنجاب کے کسی گاؤں یا قصبے سے فون کیا کہ اس کے بچے کو پچھلے 20 دن سے دست چل رہے ہیں، اور دست اس طرح آ رہے ہیں کہ 10-12 کبھی 4-5 ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور انہوں نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا جس نے ان کو ڈرپ بھی لگائی، جنہوں نے اینٹی بائیوٹک بھی دی، اینٹی ڈائریل، دستوں سے متعلق دودھ کا ڈبہ لکھ کے دے دیا، اور بھی بہت ساری چیزیں کی۔ لیکن سب سے جو بیکار کام کیا، اس کو کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے ماں کا دودھ بند کر دیا۔ اور وہ ماں اتنی پریشان تھی کہ اگر میں نے ماں کا دودھ بند کر دیا ہے تو اس کی بھی انہوں نے بہت ساری وجوہات بنائی جو کہ کسی بھی قیمت پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا بھئی ٹھیک ہے بی بی، بات یہ ہے کہ میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا اس نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، لیکن میری ایڈوائس یہ ہے، 2 ایڈوائس ہیں۔ ایک ایڈوائس تو یہ کہ فوری طور پر ماں کا دودھ دوبارہ شروع کیا جائے۔ دوسری، کیونکہ بچے کی عمر 7 مہینے، وہ ابھی تو غذا بھی اچھی طرح پوری طرح نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری ایڈوائس ہے کہ تمام دوائیں بند کریں، ہاں ORS جاری رکھیں، اور جو ڈاکٹر نے دودھ کا ڈبہ لکھ کر دیا ہے، دودھ کا ڈبہ اصل میں وہ تھا کہ جو دستوں میں دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں LF، آپ یہ سٹارٹ کریں اور ماں اس طرح دودھ کریں، ایک دفعہ ماں کا دودھ ملے، ایک دفعہ بچوں کے دستوں کی بیماریوں کا دودھ ملے، اور انشاءاللہ آپ کو 24 سے 48 گھنٹہ میں فرق محسوس ہونے لگے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، 48 گھنٹہ میں جو لوز موشن تھے، جو دست تھے، وہ 2 سے 3 پر آ گئے، اور بچے کی جو اریٹیبلٹی تھی یا جو چڑچڑاپن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پانی کی کمی پوری ہو گئی، بچے میں نمکیات کی کمی پوری ہو گئی۔ تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں دستوں کی بیماریوں کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، دستوں کی بیماریوں کی مین وجہ ہوتی ہے وائرل انفیکشن، اور وائرل انفیکشن کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ ہی 5, 10, 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس ڈاکٹر کی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا، 2 دن کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو دکھا دیا، اور تیسرے دن کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیا، اور یہ لگتا ہے کہ جو آخری ڈاکٹر تھا اس نے دوا بالکل صحیح دی تھی اور بچہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر دستوں کی وجہ سے کوئی اور مسائل ہو، مثال کے طور پر لیٹرین میں خون آ رہا ہے، بچے کو بخار چڑھ گیا ہے، بچہ نڈھال ہو گیا، تو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اب یہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ وائرس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشن، فنگل انفیکشن، کیمیکل، دوائیں سب ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دست بڑھانے کی وجہ ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کو پہلے خسرہ نکلا ہو، بچہ میں شدید غذا کی کمی ہو، بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا ہے، اور بچہ جو کھانا کھاتا ہے یا بوتل کا دودھ دیتے ہیں، بوتل صاف نہیں ہے، نپل پہ عام طور پہ دیکھا گیا مکھیاں بن آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ تمام وجوہات ایسی ہیں جو دستوں کو زیادہ بڑھاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیسے لگائیں کہ دست تو بچے کو لگ رہے ہیں، اور اس میں پانی اور نمکیات کی کمی کتنی ہے؟ بڑے سمپل سے طریقے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم دستوں کی بیماریوں کو میں پانی اور نمکیات کی کمی کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم درجہ ہوتا ہے، اور اس کا آپ آسانی سے دیکھ سکتی ہیں کہ بچے کے زبان پہ انگلی ڈالیں اور آپ کی انگلی گیلی ہے تو اس کا مطلب ہے پانی کی کمی نہیں ہے یا کم سے کم درجے کی ہے۔ لیکن اگر بچے کی زبان پہ آپ نے انگلی لگائی اور وہ گیلی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ بچہ چڑچڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بچے کو تھوڑا سا پانی پلائیں فیڈر سے یا چمچ سے، تو وہ پانی کی طرف لپکے کہ مجھے پانی دے دو، تو یہ سمجھے پانی اور نمکیات کی کمی ہے، وہ دوسرے درجے کی، اس کا مطلب ہے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ نڈھال ہو جائے، بچہ اتنا نڈھال ہو جائے کہ وہ پانی نہ پیے، پانی کی طرف لپکے ہی نہیں، تو یہ سمجھے کہ پانی کی کمی زیادہ ہے۔ ایسی اگر کنڈیشن ہو تو بغیر کسی انتظار کیے فوراً بچوں کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اب علاج کیسے کریں؟ گھر میں اگر پہلے درجے کی اور دوسرے درجے کی اگر پانی کی کمی ہے
تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے نمکول ہر جگہ دستیاب ہے، ہر میڈیکل اسٹور پہ دستیاب ہوتا ہے، سرکاری اسپتالوں میں، سرکاری ڈسپنسریوں میں آسانی سے دستیاب ہے، مفت میں۔ لیکن اصل اس کی بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ او آر ایس کو صحیح طریقے سے نہیں بناتے ہیں۔ ایک او آر ایس کا ساشے جو ہوتا ہے وہ بنانا ہوتا ہے 1 لیٹر پانی میں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے ایک پتیلے میں پانی گرم کریں اور 5 منٹ تک پانی کو ابلنے دیں۔ جب وہ ابل جائے اچھی طرح اس کے بعد ٹھنڈا کر لیں اور اس میں سے 1 لیٹر پانی نکالیں اور وہ پورا ساشا او آر ایس کا اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کو ڈھانپ کے رکھیں اور وہ 24 گھنٹہ کے لیے کافی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چمچ سے پلائیں، اور اگر بڑا بچہ ہے تو وہ ایک سپ پلائیں، 1 چمچہ 1 منٹ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ کے وقفے سے ایک چمچہ پلائیں۔ اور پانی کی اور نمکیات کی کمی ٹھیک ہونے لگی، سب سے پہلے بچے کی جو چڑچڑاپن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چڑچڑاپن ختم ہو گیا، دست میں نے آپ کو بتایا کہ 5-10 دن تک چل سکتے ہیں، 6 دن تک چل سکتے ہیں، لیکن مین جو وہ ہوتی ہے اگر آپ نے یہ اس طریقے پر عمل کیا اور بچے کا چڑچڑاپن کم ہو گیا، بچے میں پانی کی کمی کم ہو گئی یا بالکل ٹھیک ہو گئی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا اخراجات نہیں ہو، غیر ضروری اخراجات نہیں ہوں گے۔ دستوں کی بیماریوں میں عام طور پر کسی بھی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ماں کا دودھ ملتا رہے، اور اگر بچہ بڑا ہے اور وہ اوپر کی غذا کھاتا ہے، سافٹ پتلی غذائیں دیں، جیسے دلیا دے دیں، کھچڑی دے دیں، اور وہ غذائیں دیں جو کہ چاول سے بنی ہوں۔ آج کا میرا پروگرام، آج کی میری بات اتنی تھی، انشاءاللہ آپ سے اگلے کسی پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔